یانون، یہ تو جماعت کے نام تھے. یہاں بھی یہ آ رہے ہیں پورے قرآن حکیم میں. سمجھ لیجیے کہ ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا. آمانہ جو ایک شخص ایمان لایا، اور امن کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں امنو. اب واو الف لام کیا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کیجیے. یا جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا. اب پورے کا ترجمہ کر دیجیے. بڑی دیر کے بعد نظر پڑ گئی اہل ادب ہے تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ کہ اس میں نقص نہ نکال دیں. نہیں، یہ ترجمہ تو لفظی میں نے کر دیا، لیکن ان کی موجودگی میں اس کا ترجمہ ہم یوں نہیں کریں گے. عربی مبین کا ترجمہ اردو مبین میں ہونا چاہیے. تو اردو مبین میں کرنے کے لیے ہمیں کم از کم الفاظ کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اعجاز اور اختصار کسی بھی زبان کا تو اختیار. اگر ہم یوں کہیں اے اہل ایمان تو بات مکمل ہو جائے گی. اے وہ سارے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کی بجائے اے اہل ایمان. اے اہل ایمان، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے. لا، ذرا دیکھیے ہماری زبان میں اردو میں کہیں لا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے؟ ویری گڈ. لا تعداد کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتا ہے. اگر آپ ان کو بتانا شروع کر دیں تو آپ بھی لازوال ہو جائیں گے، لیکن بتاتے نہیں ہیں. آپ باقاعدہ پیچھے خاموش جس سے کہتے ہیں کٹی کرنا پنجابی میں. میں پڑھاتا ہوں، جو پڑھاتا ہے وہ محبت کرتا ہے، تو محبت کرنے والے سے کٹی کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر کچھ لوگ پچھلے اس کے پچھلے لیکچر میں نہیں تھے، ان کو پتا نہیں آپ کی انسٹرکشن. بات جی اصل کام ہے بولنا. بولیں گے تو زبانیں آتی ہیں. عرب کہتے ہیں اللغہ بالممارسہ، زبانیں صرف مشق سے آتی ہیں. مشق نہ ہو تو ٹوفل ٹیسٹ دوبارہ کرو، بے شک میں بھی ایس کیا ہے. لاجواب. عبدالرحمان جامی جی جی وہ ایک نعت ہے مشہور ہوتا ہے. ایک فکرہ آپ کو جب آپ پیٹ پہ ہوتے ہیں نا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. اگر گستاخی ہے بسم اللہ. بول بول دے تو وقتا ہاں کھیوی سکھ نہیں رہا. مجھے یقین کریں کہ جب میں اس کو سنتا ہوں مجھے خود وجدتا آتا ہے. وہ ہے آموختے. لاجواب، 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 بے شمار کلمات جن سے پہلے لا لگتا ہے. اگر آپ نے ان کلمات کو دماغ میں نکالنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ نہیں پڑھا. یہ ایک حرف نفی ہے، نفی کرنے کے کام آتا ہے، اور ساتھ یہ منع بھی کرتا ہے. کہیں صرف نفی کرتا ہے، لا یاکلون، وہ کل نہیں رکھتے. لا تذهب مت جاؤ، لا تذهب مت ہنسو، لا تذهب مت جاؤ، لا تجلس مت بیٹھو، لا تقم مت کھڑے ہو. اس طرح کبھی یہ منع کرتا ہے، کبھی یہ وہ سیاق و سباق میں بتا دے گا کہ یہاں نفی کسی بات کی جا رہی ہے یا منع کیا جا رہی ہے. لا تقدموا، دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ آخر پہ وہ الف لکھا ہے. تو ہے مشکل. تقدم پلس واو الف. فلاں قوم بڑی متقدم ہے اور فلاں قوم بڑی متاخر ہے. متقدم کسے کہتے ہیں؟ جو آگے بڑھ جائے، جو آگے بڑھ جائے وہ متقدم ہے.
جو پیچھے ہے بیکورڈ وہ بیکورڈ ہے. متقدم اسے عربی میں اردو میں متاخر کہتا ہے. تقدم کرنا آگے بڑھنا. تقدم یہ کیا ہے؟ قدم کس کام آتا ہے؟ چلنے کے لیے. قدم آگے بڑھ. تقدم تم آگے بڑھو اور تقدمو قدم آگے بڑھ. تقدم تم آگے بڑھو اور تقدمو اور لا تقدمو تم سب آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدمو ایسا ہے تم آگے مت بڑھو. ایمان والے اہل ایمان آگے مت بڑھو. آپ تو کچھ لاما لاما سے ہوتے جا رہے ہیں. وَنُونَ اور یانون یہ تو جمع کے علامت آگے. باقی کیا کلمہ رہ گیا؟ قدم آگے بڑھ. تے تم تقدم تم آگے بڑھو پیش قدمی کرو اور تم تقدمو تم سب اور لا تقدمو تم سب آگے تم سب آگے نہ بڑھو نہ کرو. منع کر دیا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا اے اہل ایمان اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو. پیش قدمی نہ کرو. ڈاکٹر صاحب لکھنے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کہ بغیر اس کے بتائیے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا بچہ سیکنڈری نہ ہے یعنی 5% مارکس لیتا ہے اسے کہ کلاس میں صرف سن کے آیا کر نوٹس تو انہیں گھر بنانے ہیں یا لائبریری میں بنانے ہیں. اگر یہ کام کروا دیں اگر وہ 45 سے 85 پہ نہ پہنچے تو آ کے مجھے پکڑ. نوٹس اس کا نام نہیں ہے جو آپ کلاس میں بناتے ہیں. نوٹس ان کا نام ہے کہ استاد کی کلاس میں بات سنی غور کیا اس کے بعد ریسورسز پہ چلے گئے کتابوں کو دیکھا دوستوں سے گفتگو کی اہل علم سے اس کے بارے میں مناقشہ کیا تو نئی نئی چیزیں اس میں نکلیں گی. اب لیکچر وہ کتابیں وہ دوستوں سے پوچھی ہوئی باتیں ملا کے جو آپ لکھیں گے یہ آپ کے نوٹس. جس نے یہ نوٹس بنائے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹاپر نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. میں حلفاً کہتا ہوں نہیں ہے ممکن. حادثے ہر جگہ ہو جاتے ہیں لیکن حادثوں کے علاوہ یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ ٹاپر ہوتا ہے. ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ استاد پڑھا رہا ہو تو نوٹس لے. عرب بھی کہتے ہیں قیدوا العلم بالکتابہ. علم کو قید کر لو کتابت کے ذریعے. یہ کتابت بڑی اہم ہے اسے قید کرنا ہے علم کے ذریعے لیکن علم کو قید کرنا ہے. علم کہتے ہیں جان جانے کو. جب آپ مجھ سے سن کے کلاس میں دوستوں سے گفتگو کر کے کتابوں سے پڑھ لیں گے بات سمجھ آ جائے گی. علم تو اس کو کہتے ہیں نا. ابھی تو علم آیا ہی نہیں تو علم کو قید کرنا تھا. میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ علم کو قید کیجیے اور اپنے بچوں کو اس جگہ پہ لگا دیجیے. اس سیمسٹر کے بعد اگلا سیمسٹر اگر رزلٹ نہ آئے تو مجھے پکڑ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں خامی کیا رہے گی. آپ مجھے نمبر بتائیں گے کہ اس نے اتنے نمبر لیے ہیں. میں بتاؤں گا اس کے بیٹھنے کا پوزیشن کیا تھی وہ بیٹھتا کیسے تھا. آپ اس کے بیٹھنے کا انداز ٹھیک کر لیں گے تھوڑے نمبر بھی زیادہ ہو جائیں. اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو. اے اہل ایمان آگے نہ بڑھو. کوئی بھی کام کرنا ہو تو پیش قدمی کرنی ہے کہ آگے بڑھ جانا ہے کہ نہیں بڑھنا. مت بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. اے اہل ایمان کوئی پیش قدمی نہ کرو. بینا کیا مطلب بہن ماں بہن دونوں درمیان. ویری گڈ. جو مجھے کچھ لائق بچے لگے ہیں تو آپ مجھے جلدی سے بینا کا ایک اردو ادب میں جملہ بنا کے دکھا. ہمارے ماں بہن ویری گڈ ویری گڈ. بولے 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 بین الاقوامی بولے بولے
बोले बोले बैन सतूर अगर डॉक्टर्स का ये हाल हो, अगर डॉक्टर्स का ये हाल हो कि बैन अल-कौमी बैन अस्तूर से आगे, ये जुमला है बस हजूर अगर गुलाम जुमला बना ले उस दिन सूरज दूसरी तरफ से निकलेगा। सर, दो मुल्कों के माबैन लड़ाई, हाँ हुई, दोस्ती भी हुई। दोस्ती माँ बहन दोस्ती का जब आदमी जुमला बनाता है तो बताता है हमारे माँ बहन अगला जुमला इनके लिए हमारे माबैन हमारे माँ बहन मामला तय पा गया। मामला तय पर बोले 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 बस जुमला बनाए, एक दफा जुमला बना लिए, समझ गए आज आप कमाई करके जा रहे हैं, जुमला बनाइए। हमारे माबैन कई दफा माँ बहन तक लड़ाई लड़ी है कोई और। अच्छा जी, वो जुमला पॉजिटिव होना चाहिए मेरी क्लास में, नेगेटिव जुमलों की इजाजत नहीं है, नेगेटिव की नेगेटिव मार्किंग होती है। जी जुमला बना दे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माँ बहन तीसरा मैच खत्म हो वेरी गुड। नहीं हार रहे, इनसे बात नहीं हार की। गया था ना बात नहीं हारने की कोई बात नहीं है। बात नहीं है। बैना दरमियान यद कहते हैं उर्दू में भी, हाथ यदे बैजा यद बैदा यद दूरा लंबे हाथों वाले, यद बैदा चमकते हाथों वाले, ये तो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। यद का मतलब हो गया हाथ और यदई का मतलब होता है दोनों हाथ। यद तूला यद बैजा, यदई का मतलब होता है दोनों हाथ। बैना यदई ये पूरा कहते हैं। और मुहावरे की ज़बानें जरा मुश्किल होती है, मुहावरे की ज़बानें मुश्किल होती हैं क्योंकि इसके अल्फाज कुछ और होते हैं और मानी कुछ और होते हैं। जिस तरह आप कहते हैं आप उर्दू में बहती गंगा में हाथ धो, क्या मतलब गंगा जाके हाथ धो क्या मौके से फायदा उठा लो। अल्फाज कुछ और हैं, मानी कुछ और हैं। इसी तरह ये भी मुहावरे की ज़ुबान है, थोड़ी सी मुश्किल है, अल्लाह करे आपके लिए बहुत आसान हो। देखिए एक हाथ मेरा ये है और एक हाथ मेरा ये है, बैना यदई दोनों हाथों के दरमियान। ये दोनों हाथों के दरमियान क्या है? सामने, जो कुछ मेरे सामने। तो अरब सामने क्या लेके बजाय कहते हैं दोनों हाथों के दरमियान, तो मुराद क्या लेते हैं? तो बैना यदई का क्या मतलब हो गया? वेरी गुड। यदई दोनों हाथ और बैना यदई दोनों क्या हाथों के दरमियान, यानी अल्लाह अल्लाह हमारी जुबान का कलिमा है। और अलिफ लाम लग के इलाह से पहले याद है अल-इलाह, अल्लाह बन गया। या अय्युहल्लज़ीना सुनना है आपने और मुझे उसके माने बताने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि, अल्लाह के सामने पेशकदमी ना। गुड। वो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बता दीजिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सुबह रोज लैलो नहार कलमा बहुत इस्तेमाल होता है, बताइए कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मशरिक़ व मग़रिब। वेरी गुड। क्विकनेस ऑफ माइंड, आजाद लोगों का पूरा इम्तियाज और डलनेस ऑफ माइंड गुलामों की निशानी। हमें शार्प लोग चाहिए, शार्प, दिमागी तौर पर तेज। चाहते हैं तेज बने दिमाग? जी वाकई गेम करूं आपके साथ? जो चाहे। मैं कहूँ सिट तो आप बैठ जाए, मैं स्टैंड कहूँ तो खड़े हो जाए। ये सिट और स्टैंड अंग्रेजी में इतना तो आता है आपको? ठीक है। सिट कहूँ तो बैठ जाइए, तो स्टैंड कहूँ तो गेम शुरू। सिट स्टैंड 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 स्टैंड। कितने बाबे भी नहीं होते।
کہتا ہوں، جو اپنوں کی نہیں سنتا وہ غیروں کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اور پاکستانیوں نے اپنے اللہ اس کے رسول کی نہیں سنی۔ اقبال روتا دنیا سے چلا گیا، اس کی نہیں سنی، امریکیوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ اور آپ نے اپنے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ تو کر لیا۔ بچوں کے ساتھ کیا رہا تھا؟ بچوں کو بچانا ہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ محمد رسول اللہ نے کیا، وہ ڈر ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ یہ سٹ سٹینڈ کھیلا کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں، ایک تو آپ کے بچے شارپ ہو جائیں گے دماغی طور پہ، اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں اب وہ ہر وقت کلینک پر ہی رہتے ہیں، ہم سے ملتے ہی نہیں۔ اب ان سے آپ دن میں 1-2 دفعہ کھیلتے ہوں گے تو وہ کئی جگہ پہ اس کے تبصرے کر رہے ہوں گے اور اس کے اوپر گفتگویں ہو رہی ہیں، محبت بھی ملے گی گھر کی، اور بچوں کے دماغ بھی الحمدللہ تیز ہو رہے ہیں۔ کھیلیں گے کہ بس ایسے ہی سن کے چلے جائیں گے؟ جی پہلے کھیل جو وقت ملتا ہے کھیل، سٹ سٹینڈ نہیں کھیلتے، حضور اگر سٹ سٹینڈ کھیلتے ہوتے نا آپ لوگ اپنے گھروں میں تو میری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور میں جو کام کرتا ہوں اللہ شاہد ہے، اپنی قوم کو بنانے کے لیے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی دوبارہ ایسی اس قرآن کے بغیر ممکن، اس لیے اس کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہ امت دوبارہ امت محمد ورسول ہی، رسول کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہی ہے، بس آج اس کو پڑھنا۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں 4 بجنے میں، حوصلہ اپنا بتائیں تو میں پڑھا دوں۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ میرے ساتھ سمجھنا بہت یہ صورت تو پوری کرنی منظور ہے آپ کو؟ کل نا کہ خاور فوٹو میں بٹھا ہی لیتا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ پڑھیں گے، میں درمیان میں کچھ باتیں تھیں اس کو آپ کے 4.25 کہنے والوں کی وجہ سے تھوڑا سا مائنس کر دیا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے، خبیب ایک اچھا لڑکا ہے۔ جس کو اس جملے کی سمجھ آئی وہ بتائے، واضح ہے؟ وہ ایک طالب علم ہے، یہ قلم اس کا ہے۔ میں نے سورہ قلم سے وہ لکھا ہے، وہ سے مراد کون ہے؟ پروناؤن ہو گیا جی یہ قلم اس کا ہے، اس کا ہے، خبیب کا۔ وہ کلمہ جو اسم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ 6ٹھی کلاس میں جب آپ پڑھتے تھے، بچپن یاد کرایا، شکریہ تو ادا کر دو۔ 6ٹھی کلاس میں جب پڑھتے تھے اس وقت آپ کو اردو کے ٹیچر نے بتایا تھا اسے ضمیر کہتے ہیں۔ بعد میں تو آپ کو ضمیر سے جعفری کا پتا تھا، لیکن اس زمانے میں آپ کو بتایا سے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ یاد ہے، یہ ناریش کی کوئی بات نہیں، یہ وہ اس ان اس کو عرب کیسے استعمال ہے، وہ اور اس سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اور عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو لمبے لمبے جملے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ انتہائی مختصر کر دیتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی۔ 2-3 کلمات کے اندر پورے جملے کے معنی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کہنا ہو یہ قلم اس کا ہے، یعنی کس کا ہے؟
اس ایک مذکر کا قلم. دیکھیے عرب کیسے کہے گا, قلم کے ساتھ لکھا اور چھوٹا سا ہی لگا دیا یا ہو لگا دیا, قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم. اگر یہ کہنا اس ایک مذکر کا قلم, کتنا لمبا جملہ ہے, تو قلم کے ساتھ کلمہ لکھا, ساتھ وہ لگا دیا, تو قلم ہو اس ایک مذکر کا قلم. مشکل ہے جی, ابھی پتا چلتا نہیں ہے. خبیب کو کہنا ہے خبیب کے بارے میں اس ایک مذکر کا قلم, تو عرب کیا کرے گا, قلم لکھے گا, ساتھ چھوٹا سا ہو لگا دے گا, تو کیا بن جائے گا, اس ایک مذکر کا قلم. ٹھیک ہے. فرض کیجئے وہاں پہ خبیب نہیں لکھا ہوا تھا, اسما لکھی ہوئی تھی. اسما تو لڑکی. یہ کہنا ہے اس ایک مونس کا قلم, یعنی اس اسما کا قلم, تو پھر کیا کرے گا, قلم کا لفظ لکھے گا اور ساتھ ہا لگا دے گا. قلم ہا اس ایک مونس کا قلم. کیا کہے گا, قلم کا کلمہ لکھے گا, ساتھ ہا لگا دے گا. اس ایک مذکر کا قلم, 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 اس ایک مذکر کا قلم. ایسے نہیں آئے گا. میں سچ کرتا, ساری عمر بچے پڑھانے بڑھا ہے. جس وقت میں نے پڑھانا شروع کیا تھا میری داڑھی نہیں تھی. اور 98 سے مسلسل بڑھیانی پڑھا رہا. اور مزے کی بات بتاؤں, جب میں نے پہلی کلاس ایم ایڈ کی پڑھائی تھی, اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا. میں نے پہلی کلاس ایم ایڈ کی پڑھائی تھی اور اس میں سب سے چھوٹا شخص میں آتا. اب بھی یہی اس ایک مذکر کا قلم, اس ایک مذکر کا قلم, اور اس ایک مذکر کا قلم, نہیں دیکھیے, میں بنیادی طور پہ پہلے آپ کو کہا تھا 6-10, تو وہ میں فوراً روک لیا, اس میں فیمیل تھی اس لیے میں نے اس کو روکا ہے. کھیل میں وہی رہا ہوں, کھیل میں وہی رہا ہوں, کھیل میں کوئی فرق, میں نے اس کو ٹوسٹ کیا ہے. اب کلمات کو میرا ساتھ دیں گے. اس ایک مذکر کا قلم, اس ایک مذکر کا قلم, اور اس ایک مذکر کا قلم, اس ایک مؤنث کا قلم, اس ایک مذکر کا قلم, اس ایک مؤنث کا قلم, اس ایک مؤنث کا قلم, مؤنث کا قلم, اس ایک مؤنث کا قلم, گڈ. اس طرح پڑھیں گے تو نہ سمجھ آئے اور نہ یاد رہے, پیسے واپس. دیکھیے میری بات, کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے, کوئی شخص جو کسی بڑی لالچ میں نہ آتا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں آپ سے کیا پوچھ لے کر میں بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں. اور اگر آپ رسول اللہ کی امت صحیح معنوں میں ہو گئے تو یہ صرف آپ نہیں ہوئے, آگے بھی چلے گئے. ایک تسلسل کا نام ہے, چھوٹا نہیں ہے. اور میرا اللہ ایک ایسا ریوارڈ دینے والا ہے کہ وہ بخیل بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تھوڑا بھی نہیں. توڑ سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. فرض کیجئے یہ ایک ہی کرم ان دونوں کا ہی تھا. میرے تو بچے بھی تو ہوتے ہیں نا, تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کرم ان دونوں کا ہے, ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو, تو
تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو کلم کا لفظ تو عرب ویسے ہی لکھے گا یا اس طرح خبیب اور سلمان دو مذکر کہنا خبیب اور سلمان یہ ایک کلم ان دونوں کا ہے تو عرب کیا کرے گا؟ کلم کا لفظ لکھے گا ساتھ ہما لگا لے گا کلم ہما ان دونوں کا کلم وہ کلم فرض کیجئے اسما اور سارا کا ان دونوں کا ہو تو بھی کلم ہو یا خبیب اور اسما کا کلم ہو اور ایک مؤنث کا ہو تب بھی کلم خبیب اور سلمان کا ہو تب بھی کلم اسما اور سارا کا ہو ایک مؤنث کا ہو تب بھی اسے ایک مذکر کا کلم کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ اسے ایک مذکر کا کلم یہ ہا والوں نے بے ایمانی کی یہ ہا کے بعد آئی ہے اسے ایک مذکر کا کلم اور اسے ایک مذکر کا کلم اور اسے ایک مؤنث کا کلم اسے ایک مذکر کا کلم ان دو مذکر کا کلم ان دو مؤنث کا کلم ایک مذکر اور ایک مؤنث کا کلم فرض کیجئے یہ کلم دو مذکر دو مؤنث یا خبیب اور اسما دونوں ایک مذکر اور ایک مؤنث کا ہوتا تو تب بھی کلموں ہما فرض کیجئے کلم خبیب سلمان عبداللہ تین ہو خبیب سلمان اور عبداللہ تین کا ہو جائے ایک ہی کلم ان کا کلم یہ کہنا ہو تو عرب کیا کرے گا؟ کلم کا لفظ لکھے گا یہ جمع ہو جاتے ہیں یا جو ہے بھی لگا لے ساتھ یا تین سے آگے جتنے مرضی لے لیں میں نے پلس کا نشان لگا دیا وہ تو یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس لیے میں زیادہ نہیں لکھ رہا ورنہ سے بھی زیادہ ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ اسی کا ان سب کا قلم تو عرب کیا کرے گا؟ قلم کا لفظ لکھے گا ساتھ ہم لگا دے گا قلمہم ان سب مذکر کا قلم قلمہم ان سب مذکر کا قلم قلمہم ان دو مذکر کا قلم علماء کے درمیان اسے ایک مذکر کا قلم آپ کے بعد جب بندہ نہیں نہ بولتا تو لگتا ہے کہ اس نے لڑائی کر دی ہے بول چال بال تو جو محبت کرے اس سے بول چال بال نہیں کرنی اسے ایک مذکر کا قلم اسے ایک مؤنث کا قلم دو مذکر کا قلم سب مذکر کا قلم ان تین یا تین سے زائد مذکر کا قلم کہنا ہو تو قلم فرض کیجئے یہ قلم اسما سارا عرفہ یا زینب آگے جتنے مرضی ہو جائیں تین یا تین سے پلس عرب کیا کرے گا کہ قلم تو ایک ہی ہے ان سب کا تو قلم کا لکھ کے ساتھ ہننا لگا دے گا قلم ہننا ان سب مؤنث کا قلم ہمارے ساتھ ہے ایک گرامر کی پہلی کلاس موسیقی ایسی آپ نے کسی سے بھی نہیں سنی ہو جتنا ریدم اس میں آئے اس ایک مذکر کا قلم اس ایک مذکر کا قلم اس ایک مؤنث کا قلم اس ایک مذکر کا قلم اس ایک مؤنث کا قلم آپ دیکھیں گے کہ اگر میں بے شک آہستہ آواز سے کروں گا اس کی موسیقی کی قوت اتنی ہے آپ کی آواز بڑھنے لگے میں نیچے کرتا ہوں آپ کی آواز آپ کی پھر دو دفعہ کہنے پہ بڑھتی ہے یہ اس زبان کی خوبصورتی ہے یہ شوق دلاتی ہے اسے ایک مذکر کا قلم اسے ایک مذکر کا قلم اسے ایک مؤنث کا قلم دو مذکر کا قلم مذکر کا قلم اسے ایک مذکر کا قلم ان سب مذکر کا قلم ان سب مذکر کا قلم
اسے ایک مذکر کا کلم، اسے ایک مؤنث کا کلم، ان دو مذکر کا کلم، ان مؤنث کا کلم، ایک مؤنث کا کلم، ان سب مذکر کا کلم، ان سب مؤنث 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 کا کلم، دو مذکر کا کلم، اسے کہتے ہیں شارپنیس آف مائنڈ اور یہ گیم میں آپ کے ساتھ آخر تک کھیلوں گا انشاءاللہ۔ ان تین یا تین سے زیادہ تو دنیا بھر کی زبانوں میں ایک کو مفرد ایک سے زائد ہو جائیں اسے جمع کہتے ہیں، سوائے عربی اور فرانسیسی۔ عربی کے اندر ایک کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد دو ہو جائیں اسے مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں دو، ابھی میں نے نہیں پڑھایا ہو وہ ہوتا ہے، اور دو سے زائد ہو جائیں پھر آگے جتنے مرضی ہو گئے تو جمع اسے کہتے ہیں۔ تین یا تین سے زائد کو جمع کہتے ہیں، اس لیے میں نے جمع کا نشان جہاں تین آئے یا تین سے زائد ہو گئے وہاں پہ یہ بات واضح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں واو الف واو نون یا نون جمع کی علامت ہے تو جمع سے مراد تین یا تین سے زائد ہوں۔ جتنے لوگ تھک گئے ہیں وہ آپ کھڑا کریں۔ اصل میں جگا دی ہے نا آپ نے، اس لیے آپ کہا تھے۔ اب میں نے کہا تھا اتنا ہی پڑھانا، اس سے زیادہ نہیں پڑھانا، لیکن تھکے وہ کو تو نہیں نا میں پڑھا سکتا، اتنا حصہ وہ اوپر رہ گیا وہ تو پڑھنا ہے نا۔ وہ ایک طالب علم ہے، وہ سے مراد کون تھا؟ خبیب، یاد آئے؟ خبیب کو کہنا ہے وہ ایک طالب علم ہے، تو عرب اتنا لمبا جملہ کہنے کی بجائے کہتا ہے ہوا طالب، ہوا طالب، کیا کہہ رہا؟ وہ ایک مذکر یعنی خبیب طالب علم ہے، یہ بات اس نے کہنی ہے تو کہے گا ہوا طالب، ہوا طالب۔ اگر یہ بات فرض کیجئے کہنی ہے اسما کے لیے تو وہ ایک طالبہ ہے، تو اتنا لمبا جملہ کہنے کی بجائے فقط کہتا ہے ہیا طالبہ۔ تو یہ والا حصہ جو ہے اس میں تو دلیاں آنی ہیں، یہ تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے آج صرف یہ صرف رام والا حصہ یاد کرنا ہے۔ اگر کہنا وہ ایک مذکر تو کیا کہے گا؟ وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر طالب علم ہے، وہ ایک لڑکی یا مؤنث طالبہ ہے۔ فرض کیجئے خبیب اور سلمہ ان دو کے متعلق کہنا ہو کہ وہ دونوں طالب علم ہیں تو عرب کہے گا ہما طالبانی، ہما یہ افغانستان والے طالبان پڑھانے لگ گیا، وہ دونوں طالب علم ہیں یہ کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ ہما طالبانی، وہ ایک مذکر طالب علم ہے، وہ ایک مؤنث طالبہ ہے، وہ دو مذکر طالب علم ہیں۔ فرض کیجئے اسما اور سارا دونوں ہیں تو یہ کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ وہ دونوں طالبات ہیں تو کہنا ہو ہما طالباتانی، ہما۔ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ اتنا یاد رکھیں ابھی یہ بات کی بات ہے، آپ نے ابھی یہ یاد رکھیں۔ فرض کیجئے خبیب اور اسما ہوں تب بھی ایسے،
ایک مذکر اور ایک مؤنث اصل میں دو ہے. ہما طالبہ نہیں آئے گا. عبداللہ، عبید، سلمان، عبداللہ تین ہو گئے، جمع ہو گئے. اگر کہنا وہ سب طالب علم ہیں، ایک جان ہو گیا تو کہیں گے وہ سب طالب علم ہیں. ہم طلاب، کیا کہیں گے؟ ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہیں. فرض کیجئے اسماء، سارہ، عرفہ، زینب اور بھی اگر نام آ جائے، تین یا تین سے پلس ہو جائے جمع ہو گیا نا، تو کہنا وہ سب لڑکیاں طالبات ہیں، وہ سب مؤنث طالبات ہیں. تو عرب کیا کہے گا؟ ہننا طالبات، ہننا وہ یہ نہ یاد رکھیں آپ اس کو نہ وہ ایک مذکر ہے نا، تو عرب کیا کہے گا؟ مجھے نہیں ابھی یہی پڑھنا چاہتا. وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ دو مذکر، وہ دو مذکر، وہ دو مؤنث، وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر، وہ سب مؤنث، وہ سب مؤنث، وہ دو مذکر. ختم ہو اس طرح. وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر، وہ دو مذکر، وہ ایک مذکر، وہ دو مذکر، وہ سب مذکر. علماء کے درمیان پھر اختلاف ہے. وہ ایک مؤنث، وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث، وہ سب مؤنث، وہ سب مذکر. شارپنس آف مائنڈ آزاد لوگوں کی علامت ہے. آزاد ہونا ہے یا غلام رہنا ہے؟ خواہشیں تو بڑی ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہم وجہ سوریہ بنیں. ہاں چاہتے تو ہیں، لیکن اس کے لیے اہلیت لازم ہے. رہنا ہے غلام حضور پہلے ویسا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھیے، کہیے نہیں پھر سے. میں نے کہا کہ رہنا ہے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایک غلامی ایسی ہے جو آزادی کی علامت ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے غلام ہے. اور میرے رسول علیہ السلام نے کہا تھا میں تمہیں ایک کلمہ سکھا رہا ہوں، تم صرف اس کو سیکھو، عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے. تو دینوں بہا اور عرب والعجم قل لا الہ الا اللہ، میری بندگی کر لو، میری غلامی کر لو، عرب اور عجم تمہارے غلام. تو دینوں بہا العرب والعجم کس کا کہنا ہے؟ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی کر لیں تو ورلڈ آرڈر ہمارے کے آغاز ہوگا کہ امریکہ کے. امریکہ کا سارا غلام ہے. اور میں نے لکھا ہے انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے پاکستان کے پاس ورلڈ آرڈر ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ پاکستان کے پاس ہو، میں نے کہا انشاءاللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ دن دور نہیں، جلدی دیکھیں. آپ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہزار سجدوں سے آدمی ملتا ہے. یہ ہے وہ آزادی، یہ ہے وہ آزادی، آپ کو آزادی ملنے والی. اگر یہ اس طرف اللہ نے رجحان نہ بنایا ہوتا، آپ مصروف ترین لوگ وقت نکال کے قرآن سیکھنے آتے نہیں. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے.